اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم، باب کا عنوان ہے العلم قبل القول والعمل۔ علم کا حصول قول کرنے اور عمل کرنے سے پہلے ہے۔ پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر اس علم کی روشنی میں قول اور عمل کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، خوب یہ بات اچھی طرح جان لو، یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ابتدا فرمائی ہے، فاعلم، علم حاصل کر لو، جان لو، یقین کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے جس نے وافر مقدار میں علم حاصل کیا۔ جس نے علم کو حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث سے وافر حصہ حاصل کیا، اور جو کسی راستے پر چلا چاہ کے علم کو طلب کرے، اللہ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ نقل کرنے کی بجائے حدیث مبارکہ کے بعد حصے کو ذکر فرمایا ہے۔ پوری حدیث ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے۔ ترمذی میں ہے کہ قیس بن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ سے دمشق میں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک سے آنے والے اس شخص کو فرمایا، ما اقدامہ کا یا آخی، اے میرے بھائی، تجھے کون سی چیز یہاں لے کر آئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو اس حدیث کی خاطر میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما جئت لحاجۃ، کیا تو کسی حاجت اور کسی کام کے سلسلے میں تو نہیں آیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اما قدمت لتجارۃ، کیا تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ ما جئت الا فی طلب ھذا الحدیث، میں تو صرف اس حدیث مبارکہ کی طلب میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور اس کے اکرام کی خاطر فرشتے اپنے بازو
اور پر بچھا دیتے ہیں، اور تمام اہل آسمان اور اہل زمین یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ مزید فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے تو صرف علم کا وارث ہی بنایا ہے۔ جس نے جتنا زیادہ علم دین حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث سے اتنا ہی زیادہ حصہ پایا۔ یہ وہ پوری حدیث مبارکہ ہے جو میں نے ترمذی کے الفاظ کے ساتھ اور ترمذی کے الفاظ کے ترجمے کے ساتھ پیش کی، اور ابو داؤد ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ کہ اسی حدیث کے بعد حصے کو امام بخاری علیہ رحمہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں علم دین کی بہترین فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ پہلے تو آپ غور کریں کہ حدیث کا حصول کس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے مدینہ پاک سے سفر کرتا ہے اور شام میں دمشق کے اندر پہنچتا ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ لینے کے لیے، حدیث سیکھنے کے لیے۔ تو ان حضرات کے نزدیک حدیث پاک کی اس قدر زیادہ اہمیت تھی کہ محض ایک حدیث کی خاطر مدینہ منورہ سے دمشق تک کا انہوں نے سفر کیا۔ اور اس دور میں سفر موجودہ دور کی طرح آسان نہیں ہوا کرتا تھا، اس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا، مشقت ہوتی تھی اور خطرات بھی ہوتے تھے۔ اس کے باوجود اس زمانے کے سلف نے حصول علم دین کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور بھرپور طریقے سے علم دین حاصل کیا۔ اور اب بہت کم افراد ہیں جو حصول علم دین کے لیے اس طرح کے لمبے سفر کریں۔ دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی برطانیہ، کوئی امریکہ، کوئی چائنا، کوئی آسٹریلیا اور کوئی دیگر ممالک کا سفر کرتا ہے، لیکن حصول علم دین کے لیے لوگ اپنے گھر سے مسجد میں آنے کے لیے اور جمعہ کا درس اور خطبہ سننے کے لیے بآسانی تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال اس حدیث پاک کا پہلا حصہ طالب علم کی فضیلت پر مشتمل ہے کہ طالب علم اللہ کے ہاں اس کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے کہ وہ حصول علم کی خاطر کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستے کو آسان کر دیتا ہے، اور دوسری بات فرشتے اس کے اکرام کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اپنے بازو اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو یہ دو فضیلتیں طالب علم کے بیان کی گئی۔ پھر آگے عالم کے لیے فرمایا کہ اہل آسمان اور اہل زمین کی ساری مخلوق یہاں تک کہ پانی میں موجود مچھلیاں بھی عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔
اور ایک رات میں جیسے 14ویں رات کے چاند کی ستاروں پر فضیلت ہے۔ تو یہ 2 فضیلتیں عالم کے لیے آ گئی۔ اس کے بعد پھر علم کی فضیلت کہ انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار کا کسی کو وارث نہیں بنایا۔ انہوں نے اگر وارث بنایا ہے تو علم کا وارث بنایا ہے، لہذا جس نے جتنا زیادہ علم دین حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث سے اتنا ہی زیادہ حصہ پایا۔ تو یہ علم دین کی فضیلت ہے۔ تو طالب علم کی فضیلت، عالم دین کی فضیلت اور علم کی فضیلت، یہ ترتیب وار حدیث مبارکہ کے اندر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ عالم کی فضیلت بھی دراصل علم ہی کی فضیلت ہے، اور طالب علم کی فضیلت بھی دراصل علم ہی کی فضیلت ہے، اور جو خالص علم کی فضیلت ہے وہ تو ہے ہی علم کی فضیلت۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے بعد حصوں کو ذکر کیا، فرمایا کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور انہوں نے علم ہی کا وارث بنایا ہے۔ تو جس نے علم دین حاصل کیا اس نے میراث انبیاء علیہ السلام سے وافر حصہ حاصل کیا۔ تو یہ اس حدیث کے آخر کے اندر یہ مضمون آیا ہے جو امام بخاری نے یہاں ذکر کیا، اور آگے فرمایا کہ جو کسی راستے پر چلا تاکہ علم کو طلب کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ تو یہ ترمذی والی حدیث میں شروع کے اندر اس کا ذکر آیا ہے۔ آگے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی، اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اہل علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ تو جس کو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اس کو معلوم ہے کہ اللہ غفور الرحیم بھی ہے اور اس کے ساتھ جبار و قہار بھی ہے۔ اس نے جنت بھی پیدا کی ہے تو اس نے دوزخ بھی پیدا کی ہے۔ اس نے آخرت کے اندر بندوں کے لیے انعام بھی رکھے ہیں اور سزائیں بھی رکھی ہیں۔ تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ معرفت ہے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ چاہے تو کسی بظاہر معمولی بات ہو اور وہ اس پہ راضی ہو جائے اور بخش دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر تو ہماری نظروں میں معمولی بات ہو لیکن اللہ اس پر ناراض ہو جائے۔ تو جو اہل علم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی سے آگاہ ہیں، اس لیے اہل علم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور یہ ڈر اور خوف ہے جو بندے کو اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پر چلاتا ہے۔ دنیا انسان کے لیے آزمائش گاہ ہے، امتحان گاہ ہے، اور شیطان اور نفس اور دنیا کی خوشنمائی اور دل ربائی اور دنیا کی رنگینیاں اور بہاریں اور لذتیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے ارد گرد معاشرے کے اندر جو انسان کو ہدایت کے راستے سے کھینچ کر گمراہی کے راستے کی طرف لے جاتی ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت ہے تو وہ ڈر اس کو لگا رہتا ہے، تو وہ ڈر جو کہ غالب رہتا ہے، اس وجہ سے وہ نفس کی بات مان کر، شیطان کی بات مان کر، دنیا کی خوبصورتی پر شیدا ہو کر وہ اطاعت کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے نہیں ہٹتا۔ یہ خوف و خشیت اس کو صراط مستقیم پر ثابت قدم اور
قائم رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کی اس وصف کا ذکر موجود ہے۔ یخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، وہ اپنے رب سے ہر وقت خشیت کے اندر رہتے ہیں اور برے حساب کا خوف اور کھٹکا انہیں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ اس طرح بہت سارے قرآن میں مقامات ہیں جہاں خشیت الہی، خوف الہی کا ذکر موجود ہے۔ تو جو اطاعت گزار ہیں، جو فرمانبردار ہیں، جو اس دنیاوی آزمائش میں کامیاب ہونے والے ہیں، لازماً ان کے اندر خوف اور خشیت ہوتا ہے جو ان کو حق پر قائم رکھتا ہے، اور اسی خوف و خشیت کی بنا پر وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے اور اپنا جان مال صرف کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ تو جنت اور اخروی کامیابی وہ اللہ کی رضا سے ممکن ہے، اور اللہ کی رضا وہ اطاعت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری وہ خوف و خشیت سے ہوتی ہے، اور خوف و خشیت علم سے آتا ہے۔ لہذا علم وہ مختلف واسطوں کے ذریعے سے وہ انسان کی اخروی کامیابی کا اور رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم سے خشیت آتی ہے، اور خشیت اور تقویٰ اس سے پھر اطاعت و فرمانبرداری ہوتی ہے، اور اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے بندہ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو علم کامیابی کا ذریعہ بنا، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان امثلہ کو صرف اہل علم لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لعلہم یتفکرون، یہ لوگوں کے سمجھانے کے لیے مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں۔ تو نصیحت کی باتیں، حکمت کی باتیں اور مثالوں کے ذریعے سے کی گئی نصیحتیں اور بیان کی گئی حکمتیں، یہ سب چیزیں علم کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ علم ہوگا تو وہ ان نصیحتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی امثلہ سے وہ فائدہ اور نفع اٹھا سکتا ہے۔ سورہ ملک کا ایک حصے کا یہاں ذکر ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جب مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا، اور جہنم میں جب ڈالا جا رہا ہوگا تو جو جہنم کے حافظ فرشتے، نگران فرشتے اور خازن ہیں وہ کہیں گے کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا اور تنبیہ کرنے والا اور وعظ و نصیحت کرنے والا اور فکر آخرت دلانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں ہمارے پاس ڈرانے والا، سمجھانے والا، نصیحت کرنے والا آیا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، تو محض جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم نے ان کی بات کو سنا ہی نہیں۔
ان کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا۔ جو نصیحت کرنے والا تھا، جو ڈرانے اور سمجھانے والا تھا، آخرت کی فکر دلانے والا تھا، آخرت کے خطرات سے آگاہ کرنے والا تھا، ہم نے اس کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا۔ وَلَوْ كُنَّا نَسْمَعُ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم اس ڈرانے والے کی بات کو سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اب جہنم میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ جو ان کو علم دین سکھانے والا تھا انہوں نے اس کی بات نہیں سنی، اور وہ علم نہیں اس سے لیا اور نہیں سیکھا، تو جاہل رہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے اس کو راضی نہیں کیا، آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، تو اس وجہ سے وہ جہنمی قرار پائیں گے اور جہنمی وہ ہوں گے۔ تو اب جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے وہ جہالت ہے، وہ علم نہ سیکھنا ہے۔ اور پہلے آ چکا ہے کہ علم سے خشیت آتی ہے، خشیت سے اطاعت اور فرمانبرداری آتی ہے، اور اس سے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کی وجہ سے پھر وہ آخرت میں جنت ہے اور انعامات ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ جب علم نہیں سیکھا، نافرمانی میں اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں میں لگے رہے جہالت کی وجہ سے، تو اس سے اللہ ناراض ہوا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے پھر وہ جہنم ان کے حصے میں آئی اور آخرت میں وہ ناکام ہوئے۔ تو کامیابی کا مدار علم پر ہے اور ناکامی کی وجہ جہالت ہے۔ اور مزید کہا، فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے، جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ کیا دن اور رات برابر ہیں؟ قطعاً نہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دن اور رات میں، روشنی اور اندھیرے میں فرق ہے، اسی طرح علم اور جہالت میں فرق ہے۔ تو جو اہل علم ہیں اور اہل جہالت ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ علماء اور جہلاء میں فرق ہے، یہ برابر نہیں ہے اللہ کے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اہل جنت اور اہل دوزخ برابر نہیں ہیں، کیونکہ اہل جنت کیا ہیں؟ کامیاب ہیں، اور اہل جہنم ناکام ہیں۔ تو اب اہل جنت کامیاب ہیں، تو اہل جنت کون ہے اور اہل جہنم کون ہے؟ پیچھے آ چکا کہ جو اہل علم ہیں اور علم سے خوف و خشیت آیا، اور خوف و خشیت سے وہ اطاعت و فرمانبردار بنے اور اطاعت میں پوری زندگی گزاری، تو اس کے بدلے میں انہیں جنت ملی۔ اور جو جنت کے راستے پر، جو علم کے راستے پر چلتا ہے، اللہ اس کی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو جو اہل علم ہے وہ اہل جنت ہے، اس لحاظ سے کہ جس علم سے خشیت آتی ہے، وہ جو علم والے ہیں وہ اہل جنت ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے علم سیکھا نہیں، یا علم سیکھا ہے لیکن وہ علم نہیں آیا ان کو جس علم سے خشیت آتی ہے، جس کی وجہ سے تقویٰ اور خشیت ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی اور اطاعت و فرمانبردار وہ نہیں بنے ہیں، تو پھر وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پائے، وہ اہل جہنم ہیں۔ تو اب جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنتی تو کامیاب ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہیں، کیونکہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جاننا اور وہ علم جس سے خشیت آتی ہے، وہ علم جاننے والے ہیں وہ تو کامیاب ہیں، وہ اہل جنت ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے اہل جہنم ہیں، تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ دین میں تفقہ اور دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، علم دین میں مہارت اور صلاحیت اس کو عطا کرتا ہے۔ تو جو علم دین کا ماہر ہے، مضبوط عالم دین ہے، تو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا عطا فرمایا ہے، کیونکہ جو اس کو علم ملا یہ خیر ہے اور خیر پانے کا ذریعہ ہے اور خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ لیکن وہ علم جیسے خشیت آتی ہے، انما یخشی اللہ من عباد علماء، علم اس علم کی بات ہو رہی ہے جیسے خشیت آتی ہے، اس علم کی بات نہیں ہے جیسے تکبر آتا ہے، جیسے اپنی برتری اور فوقیت کا احساس وہ بیدار ہوتا ہے، اور وہ علم مراد نہیں جیسے لوگ مجادلہ اور مقابلہ کرتے ہیں اور دوسروں کو لتاڑتے اور پچھاڑتے ہیں اور ان کو بے عزت کرتے ہیں۔ یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جس سے خشیت آتی ہے۔ تو جس کو ایسا علم ملا، خشیت والا علم ملا، تو وہ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس کو یہ علم عطا کیا ہے۔ اور آگے امام بخاری کہتے ہیں انما العلم بالتعلم، انما کلمہ حسر ہے، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ جو عام قاعدہ ہے اللہ کا، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس دنیا کے اندر مختلف نتائج کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں۔ جب آدمی اس سبب کو عمل میں لاتا ہے تو اللہ اس کا نتیجہ پیدا کر دیتا ہے۔ آگ کو اللہ نے جلانے کا سبب بنایا، تو آپ کوئی چیز آگ میں ڈال دیتے ہیں تو وہ جل جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے آگ کو سبب بنا دیا ہے جلانے کا۔ اب قانون یہی ہے کہ جو چیز آگ میں آئے گی آگ اس کو جلا دے گی۔ لیکن اگر اللہ کسی خاص فرد کے لیے اگر اپنے فضل سے وہ اس قانون کو بدلنا چاہے تو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں امر خارق للعادت، اور اگر یہ چیز نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے فرما دیا ہے آگ بے شک تجھے میں نے جلانے کے لیے بنایا ہے، تیرا کام جلانا ہے، میرا تجھے امر یہی ہے کہ جلا دے جو تیرے اندر آئے۔ لیکن قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، لیکن خاص ابراہیم کے لیے میرا حکم یہ ہے تجھ کو کہ اب ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو اب آگ نے نہیں جلایا۔ عام قانون وہ ہے جو جلانے ہیں کہ آگ کا کام جلا دے۔ اسی طرح اللہ نے جتنے بھی اسباب بنائے ہیں ان کے نتائج ان پہ اللہ مرتب فرماتا ہے، وہ عام قانون یہی ہے۔ لیکن امر خارق للعادت کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ اس قانون سے ہٹ کر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے۔ تو انما علم بالتعلم، جو قاعدہ قانون ہے وہ ہے علم سیکھنے سے آتا ہے، لیکن بغیر سیکھنے کے اگر کسی کو عطا کر دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قاعدہ نہیں ہے اس کا، یہ اس کا قاعدہ نہیں ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ سیکھنے سے آتا ہے۔ تو اس لیے امام بخاری فرما رہے ہیں کہ سیکھو علم۔ تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی عبادت کر لو اور تسبیح پڑھ لو، ذکر و اذکار کرو تو اب اس سے شاید وہ ہمیں علم آ جائے گا اور پوشیدہ باتیں ہم پر وہ کھل جائیں گی۔ تو ان کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے، اللہ نے جو قاعدہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ سیکھنے سے علم آتا ہے۔ آپ مجھے ذرا بتائیں گے کہ صحابہ میں ان صحابہ کے نام بتائیں گے کہ جنہوں نے بغیر سیکھے جن کو علم آیا ہو، نبی سے سیکھا نہ ہو اور ان کو بغیر تعلم کے علم آیا۔ انبیاء علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے سیکھتے ہیں، بواسطہ فرشتہ یا بغیر واسطے کے۔ تو انبیاء معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو معلم کا کام کیا ہے؟ سکھانا۔ تو اگر بغیر سیکھنے کے علم آتا ہے تو پھر معلم کی ضرورت کیا ہے؟ پھر انبیاء کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو اصحاب تھے انہوں نے انبیاء سے سیکھا ہے، اور پھر بعد کے تابعین نے صحابہ سے سیکھا ہے، پھر تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا ہے،
ہر زمانے کے بعد والوں نے پہلے والوں سے سیکھا ہے۔ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، بغیر سیکھنے کے نہیں آتا۔ یہ عام قاعدہ قانون ہے۔ تو لہذا سیکھنے میں کوتاہی مت کرو، اور اس انتظار میں کہ اس طرح سے علم ویسے ہی آ جائے گا، نہیں، جو سیکھنے کا اللہ نے قانون بنایا ہے اور انبیاء علیہ السلام نے باقاعدہ سکھایا ہے، بس اسی سنت پہ چلو اور باقاعدہ علم سیکھنے کی کوشش کرو۔ قال ابو ذر، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لو وضعتم السمامۃ علی ہذہ، اگر تم تلوار رکھ دو اس پر، اور اشارہ کیا اپنی گدی کی طرف، یہ گردن کی جو بیک سائیڈ ہے، اشارہ کر کے، اگر تم اس پر تلوار رکھ دو، اور مجھے امید ہو کہ میں ایک ایسی بات کہہ سکتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، پہلے اس کے کہ تم وہ تلوار میرے اوپر چلا دو، تو میں ضرور وہ بات کہہ دوں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہاں تم تلوار رکھ دو میری گردن کاٹنے کے لیے، اور مجھے اگر امید ہے کہ میں تلوار چلنے سے پہلے اور گردن کٹنے سے پہلے میں نبی کریم علیہ السلام سے سنی بات میں کہہ سکتا ہوں، تو میں ضرور کہہ دوں گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل میں موقف یہ تھا کہ حاجت سے زائد مال خرچ کرنا ضروری ہے اللہ کی راہ میں، اس کو آپ جمع نہیں کر سکتے، اور وہ اس حوالے سے اس آیت سے دلیل پکڑتے تھے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیں، جس دن وہ سونا چاندی کے زیورات جہنم کی آگ میں گرم کر کر کے تپا کے داغ دیے جائیں گے ان کی پیشانیوں اور ان کی پیٹھوں اور ان کے پہلوؤں پر، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا خزانہ، اب اس کی جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں رہتے تھے، تو وہاں اپنے اس موقف کا برملا اظہار کرتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا اختلاف رہتا تھا اس حوالے سے۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ ان کو یہاں سے مدینہ بلا لیں، یہاں پر ان کے اس موقف کے اظہار کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ بلا لیا، وہاں بھی یہی کرتے تھے، برملا اظہار کرتے تھے اپنے اس موقف کا۔ جو مالدار صحابہ تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر، ان سے ان کا جھگڑا رہتا تھا، اور مطالبہ تھا کہ زائد مال جو تمہارے پاس ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ورنہ یہ آیت ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ تو اب وہ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھی ان کے موقف میں شدت اختیار کرنے کی وجہ سے یہاں پر ایک کشیدگی پیدا ہو رہی ہے، پھر آپ نے بحیثیت امیر المومنین حکم فرما دیا کہ آپ مدینہ سے ربضہ چلے جائیں، مدینہ سے دور ایک جگہ ربضہ ہے، فرمایا وہاں چلے جاؤ۔ تو انہوں نے امیر المومنین کی چونکہ اطاعت ضروری ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو خلیفہ وقت ہے اس کی اطاعت کرو، تو یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے اطاعت کرتے پھر یہ ربضہ چلے گئے، اور ان کا پھر وہی وصال ہوا۔ تو یہ ان کو منع کیا گیا تھا بھی اس موقع پر آپ اپنا گفتگو نہ کریں۔ تو یہ حج کے موقع پر جمرات کے پاس کھڑے ہو کر جو لوگ پوچھ رہے تھے ان کو مسائل بتا رہے تھے، کیونکہ علم کو چھپانے سے منع کیا گیا ہے، اور بروز قیامت جو علم کو چھپاتا ہے، جو بات پوچھی گئی اس کو چھپاتا ہے، تو اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کے پوچھے مسائل کا جواب دے رہے تھے،
تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ آپ پہ تو امیر المومنین نے پابندی لگائی ہوئی ہے، آپ پھر جہاں فتویٰ دے رہے ہیں آپ، تو آپ کو تو منع نہیں کیا فتویٰ دینے سے۔ تو اس وقت یہ آپ نے کہا کہ اگر میری گردن پہ تلوار رکھ دی جائے اور مجھے امید ہو کہ تلوار چلنے سے پہلے اور گردن کٹنے سے پہلے وہ بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے میں وہ کہہ سکتا ہوں، اگر مجھے امید ہے تو میں ضرور کہہ دوں گا تلوار چلنے سے پہلے۔ میں قطعاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی بات سنی ہے اس کو چھپاؤں گا نہیں، لازماً میں اس کا اظہار کروں گا۔ یہ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا قول مبارک کہ جو حاضر ہے یہ غائب تک پہنچا دے، شاہد یعنی حاضر غائب تک پہنچا دے۔ اور مزید انشاءاللہ آگے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، کونوا ربانیین کا معنی ہے ربانی ہو جاؤ، یعنی حکماء اور علماء اور فقہا بن جاؤ۔ جو کیا ابن عباس نے یہ جو آیت آئی ہے کونوا ربانیین، تو اس کا معنی کیا ہے کہ حکماء، علماء اور فقہا بن جاؤ۔ اور ربانی کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے بصغار العلمی، علم کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے، قبل کبارہ، علم کی بڑی بڑی باتوں سے پہلے، علم کی بڑی بڑی باتیں اور بڑے بڑے مسائل سکھانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی باتوں سے تربیت کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نصاب اسی طرح مرتب کیے گئے ہیں نا، کوئی بھی فن ہے پہلے چھوٹی کتابیں، پھر متوسط آ جاتی ہیں، پھر بڑی آتی ہیں۔ تو ربانی وہ ہوتا ہے پہلے چھوٹی علم کی باتیں سکھائے، پھر ان کے اندر بڑی باتیں سیکھنے کی استعداد آ جائے تو پھر بڑی باتیں سکھائے، پھر اگلی باتیں سیکھنے کی استعداد آ جائے تو پھر اگلی باتیں سکھائے، اس کو ربانی کہا جاتا ہے۔ مزید پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اللہ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔